لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اصول سن لو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی مت کرنا کسی بات میں، کسی کام میں. اللہ تعالی اور اس کے پیغمبر سے تقدیم مت کرنا. واتقوا اللہ، اور ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم،
یاد رکھو اللہ خوب سننے والے اور بہت اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، ادب اس کا دین اور دنیا کے معاملات میں بہت مرتبہ اور مقام ہے۔ جس چیز کے اندر ادب ہو یقیناً اس کا شان، اس کا مرتبہ اور مقام بہت بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بھی کام اعلیٰ درجے کا ہو لیکن ادب اس کے اندر ملحوظ نہ ہو، بے ادبی اور گستاخانہ انداز ہو، تو نہ وہ بندوں کے نزدیک مقبول ہے نہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ ادب کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو بڑے طریقے سے احسن انداز میں پیش کرنا، اس کو سر انجام دینا۔ عربی کا محاورہ ہے لا میراث کالادب، ادب جیسی وراثت آباؤ اجداد سے کبھی نہیں پائی گئی۔ آباؤ اجداد سے جو وراثت ملتی ہے اس وراثت میں سب سے قیمتی اور اعلیٰ چیز وہ ادب ہوتا ہے۔ اور ایک محاورے میں یہ بھی کہا الادب جنۃ، ادب ایسے سمجھو جیسے ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس چیز کو آگے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ ادب کو ڈھال کہا گیا کہ جیسے دشمن کے وار سے بچاؤ کے لیے ڈھال استعمال ہوتی ہے، اسی طرح اپنے مخالف اپنے دشمنوں کی شر سے بچنے کے لیے ادب ہے۔ کتنا بھی آپ کا سخت قسم کا دشمن ہے، اس کے ساتھ عداوت ہے، آپ ادب سے سلیقے اور طریقے سے پیش آئیں گے، یقیناً اس کا تمام عداوت اور دشمنی ختم ہو جائے گی۔ ادب کے ایک بول سے سالوں کی عداوت اور دشمنی ختم ہو سکتی ہے، اور ایک بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ سے سالوں کی محبتوں کے اندر صدیوں کے فاصلے ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الدین کلہ ادب، ہمارا پورا کا پورا دین وہ ادب پر مشتمل ہے۔ دین کا کوئی بھی کام لو، اسلام کا کوئی کام، عبادات ہیں، معاملات ہیں، کسی ذات سے تعلق ہے یا کسی قوم سے تعلق ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر ادب ہی کا سبق و درس ہے۔ یہ ہے الدین کلہ ادب، کہ پورا کا پورا دین اسلام یہ ادب ہی انسان کو سکھلاتا ہے۔ ادب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے ادب خالق کا، پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا ادب، ایک ہے مخلوق کا ادب۔ مخلوق کے ادب میں پھر آگے درجہ بندی ہے، ایک ہے انبیاء کا ادب، پھر ہے صحابہ کا، انبیاء کے جو صحابہ تھے ان کا ادب، شہداء کا، صلحاء کا، علماء کا، اساتذہ کا، والدین کا، بڑوں کا، یہ تمام کے تمام ادب کے درجے، جس کا جو درجہ ہے اس کو وہی درجہ دینا، اسی کو ادب کہتے ہیں۔ ادب کا معنی ہی یہی ہے کہ جس کا جو مستحق ہو اس کو آسان انداز میں اس کو وہ چیز عطا کر دی۔ اگر ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کر دی جائے، انبیاء کا ادب علماء کے درجے میں اور علماء کو انبیاء کے درجے میں، یہ ادب نہیں رہے گا، بے ادبی و گستاخی ہو جائے گی۔ اسی طرح جیسے مخلوق اور بندوں کا ادب ہے، اسی طرح خالق کا بھی ادب ہے۔
جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا بھی ادب ہے۔ بندوں کے آداب تو ہم تقریباً علماء سے سنتے رہتے ہیں، جس کے اندر انبیاء کا، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کے صحابہ کرام کا ادب، اہل بیت کا ادب، علماء شہداء اور اولیاء کا ادب، والدین اساتذہ کا ادب، ان موضوع پر ہم باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا ادب اس پر ہمیں بہت سننے میں کم موقع ملا ہوگا۔ حالانکہ انبیاء کا، صحابہ کا، شہداء، اولیاء کا ادب وہ اللہ کے ادب کی وجہ سے، ان تمام شخصیات کا ادب کیوں کیا جاتا ہے، ان کی عزت احترام کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ انبیاء اولیاء کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، اس تعلق کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو گویا کہ ان سے محبت میں اللہ کی محبت کی بات ہے، اللہ کے، ان کا ادب اللہ کے ادب کی بات ہے۔ تو آج اللہ کا ادب کیا ہے اور پیغمبر کا ادب کیا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں ہوں گی۔ ایک ادب ہے حقیقی ادب، اصلی ادب ہے، ایک ہے مصنوعی ادب، بناوٹی، اپنی طرف سے بنایا ہوا، اور یہ ہر آدمی جانتا ہے اصلی اور جعلی اور بناوٹی چیز کی دونوں کے آپس میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کا اور رسول کا اصل ادب تو یہ ہے کہ انتہا درجے کی دل کے اندر ان کے بارے میں عقیدت ہو، ان کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے انسان ہمہ وقت تیار رہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے، کتنا بھی دنیاوی نقصان ہو جائے، جسمانی نقصان ہو جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول ان کے بات پر، ان کے حکم پر بھی آنچ نہ دے۔ اس کو کہتے ہیں یہ حقیقی ادب ہے۔ مصنوعی ادب کیا؟ جو ہمارے اندر اکثر مروج ہے کہ زبان سے دعویٰ، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ کا بڑا ادب کرتا ہوں، رسول کا میں بڑا ادب کرتا ہوں، اولیاء کا بڑا ادب ہے، اہل بیت کا بہت ادب ہے، لیکن یہ صرف زبانی ایک دعویٰ۔ عملی زندگی ابتدا سے انتہا تک سب کے سب نہ اللہ کے احکام کے مطابق، نہ رسول کے احکام کے مطابق، نہ اولیاء اور صلحاء کے طرز زندگی کے مطابق۔ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر صبح و شام کا طریقہ، شادی غمی کا طریقہ، معاملات کے طریقے، سب کے سب جو اپنی سوچ اور فکر میں آئیں، جس کے اندر اپنے آباء و اجداد کو پایا، معاشرے کو پایا، جہاں کہیں سے مل جائے، بس ہمیں اس کا ذاتی مفاد نظر آئے، اور زبان سے دعویٰ کہ ہمیں اللہ سے، اللہ کا بڑا ادب کرتے ہیں، رسول کا بڑا ادب ہے۔ یہ حقیقت کے اندر ادب نہیں ہے، یہ کہ مصنوعی دعویٰ ہے۔ اللہ کے آداب کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے، اگرچہ ہم میں سے بہت سارے ان کو ملحوظ رکھتے بھی ہیں، لیکن بسا اوقات ان کے اندر سستی اور کوتاہی ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب اس ذات کا نام لیا جائے تو انتہا درجے کی عقیدت اور محبت میں ڈوب کر لیا جائے۔ اللہ جیسے عظیم ذات ہے، ساتوں زمینوں آسمان اس کے سامنے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، اتنی عظیم ذات۔ وسع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان کو اس کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے۔
آن واحد کے اندر اس طرح کے ہزاروں عالم بنا کر ان کو ختم کر سکتا ہے، اتنی عظیم ذات۔ تو جب اس کا نام لینا ہو تو بے توجہی کے ساتھ ایک ڈھیلے سے انداز میں بغیر کسی تلفظ کے ایک عامی شخصیت کا جیسے نام لیا جاتا اس طرح، یہ ادب نہیں ہے۔ جب اس کا نام لیں تو 360 جوڑ کا جنبش ہے، جسم کا ایک ایک جو راؤنڈ کا وہ کھڑا ہو جائے، اللہ ایک عظیم ذات، اس کے مقابلے کے اندر میں کیا حیثیت میری، اتنی عظیم ذات کا میں نام لیتا ہوں انتہا درجے کے ادب و احترام کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس عظیم ذات کا نام لیتے تو اس کے بعد اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ عز و جل، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفاتی نام بنا صاحب ذکر کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 123، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتكون کلمۃ اللہ هي العلیا فهو فی سبیل اللہ عز وجل، جو جہاد اور قتال اس لیے کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب آئے، فهو فی سبیل اللہ عز وجل، وہ اللہ عز و جل کے راستے میں وہ ہے۔ آپ نے صرف اللہ اکیلا نہیں کہا، فی سبیل اللہ لفظ اللہ کے ساتھ عز و جل کا لفظ، جو بڑی عزت والا اور بڑے جاہ و جلالت والی ذات ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کا حدیث نمبر 1145، آپ نے فرمایا تو ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات کے آخری حصہ میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ کا نام آئے تو آپ نے تعالی کا لفظ ساتھ بولا ہے، تو ثابت کیا ہوا کہ جب بھی اس ذات کا نام لینا صرف اللہ کی بجائے اللہ تعالی، اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ، اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں اور پوری محبت اور عقیدت میں کہنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے اس کے دل کے اندر اس ذات کی کتنی عزت احترام ہے۔ اور جیسے زبان سے اس کا نام لیں گے اور جتنی عقیدت سے لیں گے وہ بھی معاملہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہی کرے گا۔ انسانوں کے ساتھ معاملہ دیکھ لیں، ایک آدمی کا اپنے دوست کا نام آپ بڑے کھردرے انداز میں، نہ صاف کا نہ لاحقہ نہ آگے نہ پیچھے کچھ نہیں لگاتے۔ مثلا آپ کے دوست کا نام ہے حبیب اللہ، آپ کے حبیب کیا حال ہے، وہ بھی آگے اکھڑ انداز میں جواب دے گا کس نے کیسے میرا نام کیا۔ اگر کہیں جناب حبیب اللہ صاحب آپ کا کیا حال ہے، اب کیسے جواب دے گا؟ کیا پہلے انداز میں سے انداز میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک ہے اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے یہ ایسے انداز کے اندر جیسا کہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے، جیسے اس ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو فرمائے یہ کیا ہے، کیسا ہمارا انداز ہے، اس ذات کا کوئی حیبت نہیں ہمارے دل میں آتی۔ اللہ جیسے عظیم ذات اس طرح اور کر کے منہ کو پورا بھر کر اس ذات کا نام ہے اللہ نے فرمایا۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے اس ذات کا نام جب بھی آئے کہ انتہائی محبت اور عقیدت کے اندر ڈوب کر جتنا بھی خوبصورت انداز میں آپ ادا کر سکتے ہو پوری کی پوری کوشش کر سکتے۔ دوسرا اللہ کا ادب کہ جب لکھنا ہے لکھتے وقت بھی اس ذات کا نام انتہائی خوبصورت انداز میں لکھیں۔ ہمارا انداز کیا ہے، آگے پیچھے لمبی عبارت بڑی خوبصورت کر کے لکھتے آ رہے ہیں،
جہاں لفظ اللہ ہے چھوٹا سا ٹیڑھا بیڑا کر کے لکھ دیتے جلدی سے، چھوٹا سا نام، اس کے ساتھ تعالی کا بھی لفظ کہ عز و جل وہ لکھنا تو دور کی بات ہے، بالکل اس کو مٹا سا بنا کر چھوٹا سا ٹیڑھا سا لکھ دیتے۔ یہ اکثر ہماری تحریروں کا انداز ہے، خط لکھ رہے ہیں، پرچہ حل کر رہے ہیں، وہ یہ بات لکھ رہے ہیں، باقی خوبصورت جب اس ذات کا نام آئے، پیغمبر کا نام آئے، صحابی کا نام آئے، پھر اس کو جلدی سے چھوٹا سا کر کے لکھیں، یہ ایک ادب نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگوٹھی بنوائی تو انگوٹھی کے اوپر لکھوایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے لفظ پہلے آتا ہے محمد، یہ اوپر آتا ہے اوپر والی لائن میں، اس کے بعد لفظ رسول کو دوسری لائن میں آتا، لفظ اللہ یہ تیسرے لائن میں آتا۔ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ انگوٹھی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا اس کا نگ ہوتا ہے جس کے اندر تمام کے تمام یہ تینوں لفظ ایک لائن میں نہیں آ سکتے، اب اس کے لیے ایک اوپر ایک درمیان میں ایک نیچے آ سکتا تھا، لیکن آپ نے لکھوایا کیسے ہے؟ سب سے نیچے والی لائن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اوپر رسول، سب سے اوپر لفظ اللہ۔ اب بھی آپ نے وہ انگوٹھی کا نقش کئی جگہ دیکھا ہے، اس میں یہی لکھا ہوتا ہے، سب سے نیچے محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر لفظ اللہ۔ یہ ادب کہ جیسے عظیم ذات ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اس کا اس کے لکھنے کے انداز میں بھی سب سے اعلیٰ اور اونچا ہونا چاہیے، نہ اس کے برابر نہ اس سے اوپر کسی اور کو۔ لیکن ہمارا انداز اللہ کا نام نیچے ہے، دوسرے نام اوپر ہے، اللہ کی کتاب نیچے پڑھیے، اس کے اوپر کوئی دوسری کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے گھروں کا جو بے ادبی کا انداز ہے۔ اللہ کی کلام قرآن، اس کے اوپر کوئی اور کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے، کھانا کھایا ہے چگیر اٹھا کر قرآن پر رکھ دیجیے۔ ایسے ہمارے بھدے انداز ہیں، کوئی ادب احترام نہیں ہے۔ کوئی کپڑا ہے پتہ نہیں دھویا ہے، دھونے والا اٹھا کر قرآن کے اوپر پھینک دیا۔ بچے پڑھتے ہیں قرآن رکھتے ہیں الٹے سیدھے، اب یہ تو اسی الماری کو کھول کر دیکھ لیں، مسجد کی الماری، گھر کی تو الگ بات، کھول کر دیکھ رہے ہیں قرآن رکھنے کا انداز کیسا ہوگا۔ یہ کہ ادب ہے، اللہ کی یہ کلام ہے، جیسے اس ذات کا ادب ہے اس کی کلام کا بھی ادب کیا جائے۔ اس کا نام لکھنے میں یہ نہیں کہ میرے دل میں ادب ہے، دل میں ادب ہے تو دل کا ادب ظاہر بھی ہونا چاہیے، کہ دل کا ادب زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے آداب میں سے جو اللہ کے نام ہے اس طرح کا نام کسی اور کا نہ رکھا جائے۔ الرحمن اللہ کا نام ہے، کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو اس کا معنی رحمان کا بندہ، اس کو رحمان کہنا، رحیم کہنا، غفار کہنا، غفور کہنا یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کے صفتیں ہیں۔ ہاں عبد الغفار، عبد الغفور، عبد الرحیم کو کہا کرو، اب اس کے لفظ کو ہٹا کر پھر آگے والا جو اللہ کا صفاتی نام ہے کسی بندے کو دینا یہ چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6205 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخر الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل یسمى، سب سے بدترین نام جس آدمی کا اللہ ہاں قیامت کے دن ہوگا وہ ہے جس کا نام رکھا جائے مالک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کس کو کہہ دیا جائے، جس کا لقب شہنشاہ رکھا جائے، یہ اللہ کے نزدیک بدترین لقب ہوگا انتہائی، کیونکہ شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، شہنشاہ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ کسی انسان کو نام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اللہ کے صفاتی نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ بندوں کو دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اسی
اسی طرح اللہ کے عذاب میں سے جب اس ذات کے سامنے کھڑے ہوں انتہا درجے کے ادب و احترام، مثلا اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک انداز نماز، پہلے تو اس کے دربار میں حاضر ہونے کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ دنیا کی عدالت میں جائیں تو آداب ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے موبائل بند، وکیل 3 بار پوچھے گا کیا موبائل بند کیا؟ کیا مجال عدالت کے اندر کے ٹونک بھی آ جائے، وائبریشن بھی نہیں، وہاں ویسے بیچارے کا گلا دبا دیتے ہیں کہ سانس میں نہ چھوائے، جا کر بڑے آرام سے ٹینشن کھڑے، کیا مجال ہے کہ دائیں بائیں جھانکے پسینہ آ رہا ہے، وکیل کو باس کب تک پسینہ آ رہا ہے، پسینہ بھی نہیں صاف کرتا کیونکہ آگے صاف ہے، حالانکہ آج کل وکیلوں کا تو ہولڈ ہے نا، وکیل تو آج کل ججوں پر بھی چھائے ہوئے، لیکن پھر بھی باس کرتے پسینہ بھی صاف نہیں کرتا، پانی بھی پینے کی کوشش نہیں کرے گا کہ بھی ادب نہیں ہو جائے۔ تو اللہ کے دربار میں داخل ہونے کے کوئی ادب نہیں، نماز میں کھڑے کہ کوئی ادھر بیٹھ آ رہی، کوئی ادھر آ رہی، کوئی ادھر آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں دایاں پاؤں اندر رکھنا یا بایاں رکھنا، کون سی دعا پڑھنی ہے، کوئی ادب ہی نہیں ہے۔ آ کر کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے ایک ٹانگ پر وزن ڈالا ہوا ہے، کوئی ادھر خارج کرتا ہے، کوئی ادھر کرتا ہے، کوئی ہاتھ نیچے لٹکائے ہوئے، کوئی اوپر چڑھائے ہوئے، کوئی ادب ہی نہیں اللہ کا۔ نماز میں کھڑے ہیں، نازیبا قسم کی حرکاتوں سے تناز، یہ بھی ادبی ہے۔ اللہ ایسے آدمی کا کیا اس کا ہاتھ باندھنا کیا قبول کرے گا جو کبھی ادھر خارج ہے، کبھی جتنی خارجیں ہوتی ہیں وہ اس کو نماز کا بھی یاد آتا ہے، شیطان انگلیاں لگاتا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اور بے ادبوں کے بارے میں اللہ کے ہاں نہ ان کی کوئی عبادت ہے نہ ان کی ریاضت ہے، اس لیے پوری توجہ۔ اسی طرح دعا کے اندر ادب، جب دعا کے لیے کھڑے ہوں تو پورا کا پورا ادب، کیسے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں۔ ہمیں تو اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا، اسے عجیب قسم کے ہم لوگ ہیں، کیسے ہاتھ ہوتے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں، ادھر ہاتھ کھڑے، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو ایسے مانگیں گے، ایسے دونوں ہاتھ ہیں۔ بسوں کے سامنے فقیر مانگ رہے تھے، کیسے مانگتے تھے؟ الٹا ہاتھ کر کے، ایسے کر کے، کیسے ایسے ہو؟ آج جانا انداز میں ہاتھ سامنے کھلاتے ہیں، تو ہم نے اللہ سے مانگ رہے تو ہمیں ہاتھ اٹھانے کا انداز نہیں، بے تکا تھا۔ کم از کم یہ انداز ہو، خوبصورت انداز میں تو جیسے انداز مانگنے کا انداز ہوگا اسی طرح کا ملے گا۔ بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مانگنے کا انداز ہی ایسے ہوتا ہے کہ لازمی طور پر ہم کچھ نہ کچھ ہو نہ ہو 10 روپے نکال کر دے ہی دیتے ہیں، کتنا بھی ہمارا دل ہو کہ میں نے نہیں دینا، لیکن ان کا اسلوب اور انداز بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور بعض ہوتے ہیں مستحق ہیں لیکن انداز بے ڈھنگا ہوتا ہے، ان کو 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار۔ جب اللہ کے سامنے خوبصورت انداز کریں گے، اللہ کیسے ہمیں خالی موڑے گا؟ جب ہمارے لینے کا ذہن ہی نہیں ہے، ہاتھ اس کے سامنے ہے، توجہ اور ہے، حساب اس دکان کا کیے جا رہے ہیں۔ اب جمعے کے بعد جو دعا تھی نا بڑی مختصر کرتے ہیں، پتہ کہ تھوڑی سی لمبی کر دی آدھے چھوڑ کر ہی بھاگ جائے گا، بعد جب وہ سلام پھرتی بھاگنے کی کوشش، پتہ نہیں دکان کے اوپر کتنا کچھ وہاں ان کو آ جائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے دربار میں بیٹھو، اس سے مانگو، مانگنے کا اچھا طریقہ، اچھا انداز اپناؤ، بے ڈنگا بے رخی سے نہیں ملتا۔ اسی طرح اللہ کے آداب میں سے ہے کہ عقیدہ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بے ادبی و گستاخی اللہ کی یہی ہے کہ اللہ کے اختیارات کسی غیر کو دیں، اس سے بڑی اور بے ادبی نہیں کہ اللہ کے اختیارات اللہ کے بندوں کو دینا، اللہ کے عاجز بندوں کو دینا، جو بیچارے خود زندگی کے اندر ان چیزوں کے اختیارات نہیں رکھتے تھے۔ مثلا کسی انسان کے اختیار میں اولاد دینا ہے، زندہ انسان کے، نہ کوئی ڈاکٹر حکیم نہ کہ پیر ولی۔ کتنے اولیاء گزرے جن کی اپنی اولاد نہ تھی، کتنے انبیاء گزرے جن کی اولاد نہ تھی، بعض نبیوں کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ صحابوں کو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا اختیار ہے،
جب زندگی کے اندر کسی کو اختیار نہیں تو فوت ہونے کے بعد اختیار کیسے؟ اور یہ اختیار اللہ کے علاوہ کسی غیر کو دینا، اس طرح دیگر اختیارات کی اللہ کے بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نام لیتے، پہلے اللہ کا نام بعد میں آتا ہے۔ قرآن میں دیکھے، حدیث میں دیکھے، جہاں بھی اللہ اس کے رسول کا نام ہے، پہلے اللہ کا نام ہے بعد میں رسول کا۔ مثلا صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ جس نے اللہ کے لیے اور رسول کی خاطر ہجرت کی، پہلے اللہ کا نام بعد میں رسول کا نام، یہ ادب ہے۔ اب کوئی اس کے برعکس کرے کہ کہے کہ نبی کی شان اللہ سے بڑا ہادے، اگرچہ کہے کہ میرے دل میں اللہ کا ادب زیادہ ہے، لیکن لکھنے میں بولنے میں اس کا انداز یہ ہے، یہ ادب کے منافی چیز ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا یہ آداب ہے۔ اللہ کے آداب کے بعد اللہ کے مخلوق میں سے سب سے زیادہ ادب کے لائق انبیاء ہیں، کیونکہ انبیاء نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا ہے، انبیاء کے ذریعے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، تو جن کے ذریعے ہمیں اللہ کا تعارف ہوا ان کا ادب و احترام بھی بہت لازمی ہے۔ ان کے آداب میں سے جس پیغمبر کا بھی آپ نام لیں انتہا درجے کی عقیدت اور محبت کے ساتھ، کھردرے انداز، بے رخی کے انداز میں، یہ نہیں ہے کوئی بھی پیغمبر ہے مثلا زیادہ معروف نہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کام ایسے کہا۔ حضرت کا ساتھ لفظ پورے اچھے تلفظ کے ساتھ اور ساتھ کم و کم علیہ السلام اتنا تو ہونا چاہیے، صرف کرنا۔ نوح نے فرمایا، ابراہیم نے کہا کہ بے ادبی غصہ۔ اسی طرح ان کے اقوال و افعال کو اپنانا، ان کے جو قصص اور واقعات ہیں، قرآن کا بہت سارے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے، ان کو بڑے اچھے اسلوب میں بیان کرنا اور اچھے انداز میں سننا، بیان کرنے والا بھی بہت خوبصورت انداز میں، ایسے انداز میں بیان کرے کہ جس کے اندر کسی نبی کی تنقید کمی کا پہلو نہ نکلے، ان کی شان اور مقام کا پہلو نکلے، اور سننے والے بھی بڑی توجہ سے اور بڑی عقیدت کے ساتھ سنیں۔ اور انبیاء کے بعد یہی بات صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، ان کا نام لینا، ان کی بات کی طرف توجہ کرنا، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی مد نظر ہے کہ سورہ حجرات کی جو پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی بات کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، بلا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو پیغمبر کو اس طرح آواز نہیں دینی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر پیغمبر کو بے ادب انداز میں بلا لیا، گستاخی والے انداز میں بلا لیا، تو زندگی بھر کے اعمال ضائع کر کے رکھ دی جائیں گے۔ انداز کرو کہ پیغمبر کی بے ادبی و گستاخی کتنا بڑا جرم ہے کہ زندگی بھر کے اعمال جو ضائع ہونے کے مترادف ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فطرتی طور پر آواز کچھ اونچی تھی، جب یہ ایسے نازل ہوئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، اگر آواز اونچی کی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی کنڈی لگا لی، گھر بند ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ایک دو نمازوں میں دیکھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آئی، آپ اپنے پورے کے پورے جماعتیوں اور ساتھیوں کا خیال رکھتے، پوچھا بھی ثابت بن قیس نہیں ہے، ان کے ہمسائے نے بتلایا کہ اللہ کے رسول میں پتہ لاتا ہوں، میں آپ کو بتلاتا ہوں کیا وجہ،
دوڑے دوڑے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اللہ کے بندے آپ نماز میں حاضر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے آپ کی غیر حاضری لگا دی ہے۔ وہ کہنے لگے میں اب کیسے اللہ کے رسول کے مجلس میں جا سکتا ہوں؟ قرآن کی یہ آیت نازل ہو چکی، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، اگر اونچی آواز کر دی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو میری آواز اونچی ہے، میں وہاں جا آواز اونچی ہوگی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے آ کر بتلایا اللہ کے رسول وہ تو اس وجہ سے گھر کی کنڈی لگائی بیٹھا رو رہا ہے، اپنی قسمت پر رو رہا ہے کہ میری آواز اونچی کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کو بلا کر لاؤ، وہ ان لوگوں میں سے نہیں جس کے اعمال ضائع ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 4846 اور دوسری 4845 کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے تو اتنا پست آواز میں دیتے کہ اللہ کے رسول کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے عمر تم نے کیا کہا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑی بھاری اور اونچی آواز والی۔ اسی طرح قرآن کے اندر یہ ادب سکھلایا گیا تو بلا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یہ قرآن پہلے پارے کے اندر رائنا کا معنی کہ جب آپ کو بات فرماتے تو بعض صحابہ کو کوئی بات مسئلہ سمجھ نہ تھا تو کہتے اللہ کے رسول ہمارا بھی خیال رکھنا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ دوہرا دینا۔ اب کچھ شرارتی لوگ خصوصاً یہودی اور منافق قسم کے لوگ، تو جو منافق یہ بھی اصل میں یہودی تھے، ایک یہودی وہ تھے جو بڑی جرت سے انکار کرتے، دوسرے یہودی وہ تھے جن کے جرت نہیں تھی، انہوں نے یہ کالی بھیڑوں والا انداز اپنایا تھا، اوپر سے مسلمان اندر سے یہودی تھے، ان کو منافق آ گیا۔ منافق اصل میں یہودی لوگ ہی تھے، تو ان کے دلوں کے اندر ہمیشہ نبی کے بارے میں بغض اور خباثت رہتی۔ انہوں نے صحابہ کرام تو کہتے رائے نہ، اللہ کے رسول ہمارا خیال رکھنا، ہمیں بھی ذرا یہ بات دوبارہ دوہرا دینا، لیکن یہ یہودی اور منافق لوگ کہتے رائینا، تھوڑا سا اس کو نا ایک پیج سے کر کے کہتے، اور رائینا کہتے ہیں چرواہے کو، تو وہ اپنے انداز میں کہتے اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ نبی کو اپنا چرواہا کہتے، اور بعد میں جا کر ایک دوسرے کو مجلس کے اندر باتیں سناتے، کہتے میں نے ایسے کہا، اپنے بڑے فقریہ انداز میں بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب تمہیں بات سمجھنا ہے تو رائے نہ کا لفظ نہ کہو، تم کہا کرو انظرنا کا وہی معنی کہ ہمارا خیال رکھنا، ہماری طرف دیکھنا۔ رائنا اور انظرنا کا معنی ایک ہے، لیکن رائنا کے لفظ کے اندر بگاڑ کر کے رائنا کہا جاتا تھا، لیکن انظرنا کے اندر کوئی بگاڑ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس کے اندر میرے نبی کے بے ادبی اور گستاخی والا انداز بھی اپنا لے، تم لفظ وہ استعمال کرو جس کے اندر بے ادبی والا انداز آ ہی نہ سکے۔ اب اندازہ کریں کہ نبی کا نام لینا، نبی کو متوجہ کرنا، کہ اس کے اندر کتنا ادب خیال رکھنا چاہیے۔ البانی رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کو دستک دینی ہوتی تو ہاتھ نہیں مارتے تھے، بلکہ اپنے ناخن جدک الابواب بالازافیر، اپنے ناخنوں کے ساتھ کھٹکاتے تھے کہ کہیں نبی آرام کر رہے ہو تو کہیں آپ کے خلل نہ آ جائے، ناخنوں کے ساتھ ایسا کھٹکاتے۔ اگر آپ بیدار ہوں گے تو آپ باہر آ جائیں گے، اگر آپ آرام کر رہے ہیں تو آپ پھر آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ کیسا ادب ہے! اس لیے اللہ کا ادب، پیغمبر کا ادب، اسی طرح باقی تمام اولیاء کا ادب انتہا درجے کا، نام لینے میں، نام لکھنے میں اور ان کی تعلیمات کو اپنانے میں، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اگر عملوں کے اندر تھوڑی بہت کمی ہو بھی جائے تو یقیناً ادب کی بات وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ بیٹا شاگرد با ادب ہو، ان کی سستی کوتاہی کو والد بھی استاد بھی نظر انداز کرتا ہے کہ چلو یار ہے تو مؤدب ہے نا، چلو تعلیمی طور پر کمزور بھی ہے تو خیر اس کو آگے کر دو کیونکہ بڑا با ادب ہے۔ لیکن اگر ہو بڑا ہوشیار، بڑا سمجھدار، بڑا ٹاپ کا، لیکن بے ادب ہو تو کبھی استاد کی نظر کا وہ نہیں آتا، کبھی باپ کی نظر کا آتا، بیٹا نہیں آتا، تو اللہ کی نظر میں بے ادب کیسے آئے گا؟ صرف نمازیں کافی نہیں، صرف نفل و نوافل کافی نہیں ہے،
یہ آج ہمارے اندر خصوصاً ہماری جماعت کے اندر بڑی خوشی ہے۔ توحید کو ہم لے کر اتنا ہی سمجھتے بس توحید ہی توحید، ادب کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ادب توحید اپنی جگہ، لیکن ادب کا بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب بولنے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب، پیغمبروں کا ادب، تمام صلحاء کا، اولیاء کا، شہداء کا، علماء کا، اساتذہ والدین کا، تمام جن کا جو اللہ نے درجہ مرتبہ مقام دیا اس کے مطابق ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔